جن باتوں کو ہم بہت اچھے سے سمجھتے ہیں وہی باتیں صحیح جگہ پر ہمیں سمجھ نہیں آتی، جیسے ہماری عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ تسلی رکھیں، آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا لیڈر وہ ہوتا ہے جو آپ میں سے ہو، جسے آپ بطور لیڈر خود چنیں، وہ نہیں ہوتا جو آپ پر مسلط کر دیا جائے۔ اس بات میں سمجھنے سمجھانے والی کوئی بات نہیں، لیکن اب یہی آسان سی بات آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گی۔ میرا نام مدثر باجوہ ایڈوکیٹ ہے، اور آج میں اسی ذہنی بیڑی کے بارے میں بات کروں گا جس نے آپ کو الجھا کے رکھا ہوا، پریشان کر دیا ہے اور زندگی عذاب بنا دی۔ اس الجھن کی وجہ سے آپ کو سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ نظر آتا ہے۔ یہ مسئلہ نام نہاد مسلط کیے ہوئے لیڈران کا مسئلہ جو ہے یہ آج کا نہیں ہے۔ 1947 کے وقت یا اس سے پہلے بھی اسی طریقے سے ہوتا تھا، آپ پر لیڈر مسلط کر دیے جاتے تھے۔ انگریز نے اسی شخص کو لیڈر تسلیم کیا جو ان کا اپنا خاص بندہ تھا، اسی شخص کو عزت دی، اسی شخص سے بات کی، باقی کسی دوسرے بندے کو، ایرے غیرے کو، نتھو خیرے کو انہوں نے لیڈر تسلیم کیا ہی نہیں۔ ان کو تو کالے پانی کی سزا دے دیتے تھے، یا ان کو جیلوں میں ڈال دیتے تھے، پھانسی دے دیتے تھے، یا مروا دیتے تھے۔ تو جن لیڈران نے آپ کو ریپرزینٹ کیا اور آپ کے حقوق کی بات کی تاریخ کے اندر، وہ شاید آپ کے لیڈر تھے ہی نہیں، یقینی طور پر نہیں تھے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو خاموش کروا سکتی ہے، ان کی آواز دبا سکتی ہے، عوام کو کنٹرول کر سکتی ہے، تو سوچیں انگریز کی اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہوگی۔ آخر وہ بھی تو کچھ نہ کچھ کر رہے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن ہمیں انگریز کی بات اچھی لگتی ہے، ہمیں ان کے مسلط کیے ہوئے لیڈروں کی زبان پر اعتبار ہے۔ افسوس ان کے منہ میں تو اپنی زبان تک نہیں تھی۔ اب اسی بات کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک آبادی میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک سرکاری بابو آ جاتا ہے۔ اس سرکاری بابو کو دیکھ کر لوگ اپنی اپنی بات کرنے لگتے ہیں اور کافی شور شرابہ ہونے لگ پڑتا ہے۔ سرکاری بابو ایسے بیہیو کرتا ہے جیسے وہ پریشان ہو گیا ہے، کنفیوز ہو گیا ہے، ڈر گیا ہے۔ اتنے میں وہ یکا یک ایک شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے، تم عقل مند لگتے ہو، ذرا آگے آ جاؤ۔ وہ آگے آ جاتے ہیں، اسے کہتا ہے کہ اسی آبادی سے ہو؟ کہتا ہے جی۔ اچھا، اب میں اسی شخص سے بات کروں گا اور کسی سے بات نہیں کروں گا، آپ کو منظور ہے؟ اس سرکاری بابو کے آس پاس کھڑے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ بات کریں گے۔ وہ عقل مند شخص آپ کا مقدمہ، یعنی اس آبادی کا مقدمہ، اس سرکاری بابو کے آگے رکھ دیتا ہے۔ یکا یک وہ سرکاری بابو انگریزی میں فیصلہ سنا کے وہاں سے چلتا بنتا ہے، نکل جاتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ اس عقل مند شخص کے اور اس سرکاری بابو کے نعرے لگنے لگ پڑتے ہیں، اور سرکاری بابو کے ساتھ ہی وہ عقل مند شخص بھی غائب ہو جاتا ہے، اور جو لوگ نعرے لگا رہے تھے وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے، فیصلہ کیا کیا ہے۔ ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، وہ نہیں ملتے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو سارے کے سارے لوگ سرکاری ملازمین تھے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ زیادہ اچھے طریقے سے ریلیٹ کر سکیں گے۔ جس طرح پروٹیسٹرز کے بیچ میں، احتجاج کرنے والوں کے بیچ میں سادہ کپڑوں میں پولیس والے گھس جاتے ہیں،
اور وہ بھی احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. ان کے دو مقصد ہوتے ہیں سادہ کپڑوں میں پولیس والے جب پروٹیسٹرز کے بیچ میں گھستے ہیں. ایک، جو آئسولیٹ ہو جاتے ہیں لوگ ان کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں اور پریزن وین ہوتی ہے اس میں ڈال کے وہ لے جاتے ہیں. دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پولیس والا پکڑا جاتا ہے تو یہ سادہ کپڑوں میں جو پولیس والے ہوتے ہیں یہ ہجوم کو کہتے ہیں کہ غریب بندہ ہے، نوکری کرتا ہے، چھوڑیں بس بہت ہو گیا، چھوڑ دیجئے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، احساس کریں. اور لوگ ہجوم ان پولیس والوں کی بات جو سادہ کپڑوں میں ہوتے ہیں مان لیتے ہیں کہ ہم میں سے ہی لوگ کہہ رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں. اب یہ ساری مثالیں سننے کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے کہ سیاست میں کس طرح ممکن ہے کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس انہی کے لوگ آپ کے بیچ میں شامل نہ کر دیے جاتے ہیں، آپ کے لیڈر نہ بنا دیے جاتے ہیں؟ ممکن ہے نا، پاسبل ہے. شرارتی ذہن انگریز تو مکار تھا، تو اس کے مکارانہ ذہن کے اندر یہ چالیں نہیں آنی تھی. ممکن تھا کہ وہ ایسے نہ کرتا، یقینی طور پر اس نے ایسے ہی کیا. آپ کے حقوق کی بات کرنے والے لوگوں کو تو کالے پانی کی سزا ہوئی تھی، ان کو مروا دیا تھا. پھر یہ کون سے لیڈر تھے جن کو بہت زیادہ عزت سے نوازا جا رہا تھا؟ اس دور کے اخباروں کے اندر انگریز کے خلاف بات کرنے والے کو سپیس مل کیسے جاتی تھی؟ سوچیے ان باتوں پر. کچھ سوچ کے انگریز ان کو موقع دے رہا تھا کہ وہ کھل کے اپنی بات کریں. بات بھی تو انگریز کی دیے ہوئے اسکرپٹ کے مطابق تھی، اس سے ہٹ کے تو کسی نے کوئی بات نہیں کی. ایویڈنسز دوں گا آپ کو، تسلی رکھیے. ہر چیز کا جواب ہے، صرف ہم اس نظر سے چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نام نہاد لیڈر جو بنائے گئے تھے یہ فرشتہ سیرت تھے، ان کا ایک ہی کردار تھا. جبکہ ہم ہسٹری میں جب دیکھتے ہیں، ایویڈنسز سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے تو ان کی تو دو دو شکلیں ہیں. ہمارے لیے کچھ اور شکل ہے، انگریز کے ساتھ جب بیٹھتے تھے ان کی شکلیں کچھ اور ہیں. اس بات پر بھی غور کیجیے کہ آپ کے ملک پر قبضہ انگریز کا، حکومت انگریز کی، نظام انگریز کا، اسٹیبلشمنٹ سب کچھ انگریز کا، زبان انگریز کی، لباس انگریز کا، سوچ انگریز کی. یہ پروٹیسٹ کرنا اور دوسرے کام جو ہیں سارے کے سارے انگریز کے ہی کے تو ہیں، اسی کا تو آئیڈیا ہے. تو ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ لیڈران آپ کے ہوتے؟ لیڈران بھی انگریز کے تھے، کیونکہ سب سکرپٹڈ تھا، ایک ڈرامہ تھا، بے وقوف بنایا گیا بڑے پیمانے پہ. اور آج اس ڈرامے کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے لوگ بحث کرتے ہیں ان میں دونوں فریقین میں سے سچا کون ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی فریقین جو کانگریس کے تھے اور جو مسلم لیگ کے تھے اور باقی کردار بھی بہت اہم قسم کے، وہ سارے کے سارے بد کردار، غدار، مکار اور جھوٹے انسان تھے. ایک شخص نے اس قتل عام کے حوالے سے پہلے ہی بات کر دی تھی، لیکن اس شخص کی بات انگریز نے نہیں تسلیم کی. انگریز تو انگریز، باقی لیڈران نے بھی تسلیم نہیں کیا کہ یہ شخص دور اندیشی کی بات کر رہا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اس پارٹیشن کو ڈیلے کر دیں 1-2 سال تاکہ خون ریزی نہ ہو. انگریز کو بھی بات اچھی نہیں لگی، باقیوں کو بھی اچھی نہیں لگی، لیکن وہ خون ریزی ہوئی. یعنی کسی کو نظر آ رہا تھا کہ یہاں خون خرابہ ہوگا، انٹینشنلی ان لوگوں نے وہ خون خرابہ ہونے دیا. یعنی یہ لوگ پارٹنر ان کرائم ہیں. اب کیا آپ سمجھ کر ناسمجھی کی بات کریں گے؟ آپ کو خود بھی سمجھ آنی چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ آپ کو غلام کس طرح سے بنائیں.
تقریباً 80 سال گزر گئے ہیں، اتنے پرسکون طریقے سے انگریز نے حکومت کی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے تمام بات غور سے سنی۔ اب آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی غلامی بہتر تھی آج کی غلامی سے، اور آپ خواہش کرتے ہیں کہ انگریز یہاں پر حکومت کرے، تو آپ ذہنی غلام ہیں، اور اگر آپ اسی غلامی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ غلام ہیں۔ تو اپنی غلامانہ سوچ کو تبدیل کیجیے۔ یہ خواہش کرنا ہی غلامی کی بنیاد رکھنے کے مترادف ہے کہ وہ دور اچھا تھا غلامی کا کہ یہ دور اچھا ہے۔ دونوں ہی ادوار غلط تھے، گندے تھے، ہمارے خون خرابے سے بھرے ہوئے، ہمارے کولیکٹیو انٹرسٹ کے اگینسٹ تھے۔ ہمیں آزادی چاہیے، مکمل آزادی چاہیے، اور ہمیں بھیک میں آزادی نہیں چاہیے۔ ہم کسی ایکٹ کے تحت آزاد نہیں ہو سکتے۔ اس بات پہ غور کیجئے، اپنی سوچ کو آزاد کیجئے، غلامی کی زنجیر کو توڑیے، کھل کے بات کرنا شروع کیجئے۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، جب آپ سارے بات کریں گے تو کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ خطہ ہندوستان کے کسی بھی ملک میں خون ریزی کو سپورٹ نہ کیجیے، جب تک یہ خون گرتا رہے گا ہم غلام رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ امن کے پیغام کو آگے لے کے چلیے اور کوشش کریں کہ ریئلائز کریں ہم لوگ کہ ہم لوگوں نے آزادی حاصل کرنی ہے۔ جن کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے ان کو بھی ہمیں بتانا ہے، اور جن کو نہیں سمجھ آ رہی ان کو بھی بتانا ہے، کیونکہ جن کو بات سمجھ نہیں آ رہی وہ ہم پر برڈن بن چکے ہیں، کیونکہ وہی لوگ غلامی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ ریکویسٹ کر رہا ہوں خطہ ہندوستان کے تمام ممالک کو، یہ سب ممالک ہمارے ممالک ہیں، یہ ایک ملک ہے، اس کو انگریز نے تقسیم کیا ہوا، اس لیے ہم نے ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپس میں نہیں لڑنا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے۔ بہت شکریہ، پھر ملتے ہیں۔